بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر فرینڈس اینڈ مائی لرننگ اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک نیو یوٹیوب ویڈیو میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. آج جس ٹاپک پہ ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا نام ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ اٹس ٹائپس. جی ہاں، آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اس کی ٹائپس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کو پتہ ہے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ہم اچھی سی بات یا کسی شاعر کی کچھ لائنوں سے شروع کرتے ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کے بعد اگر کسی رشتے کی اہمیت ہے وہ میاں اور بیوی کے رشتے کی ہے. جتنی ریسپیکٹ ہسبینڈ کے لیے ہے اتنی ریسپیکٹ وائف کو بھی اللہ نے دی ہوئی ہے. وائف ہسبینڈ کے لیے اس کی ہمسفر ہوتی ہے، اس کی زندگی کی ساتھی ہوتی ہے. وہ دکھ میں سکھ میں ہر حالت میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو آج میں جس حالت میں ہوں، میں اس حالت کا جو ہے وہ ذمہ دار اپنی وائف کو اس حوالے سے سمجھتا ہوں کہ آج اس نے مجھے اتنی موٹیویشن دی ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں. وہ دکھ میں بھی میرے ساتھ رہی ہے، سکھ میں میرے ساتھ رہی ہے، پریشانیوں بھی میرے ساتھ رہی ہے. موٹیویشن بھی اس نے مجھے دی ہے، ہمت بھی دی ہے، حوصلہ بھی دیا ہے، اور یوٹیوب چینل کے تھرو آپ سے کمیونیکیشن کرنے کی موٹیویشن بھی میری وائف نے مجھے دی ہے. تو میں میری وائف کو جو ہے وہ ایک اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور آج کی اچھی بات میں اپنی وائف کو ہی ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اس حوالے سے کسی شاعر نے بڑی خوب لائنیں کہی ہیں. ہاں میں تجھے بنا کچھ بھی نہ آیا، ہاں میں تجھے بنا کچھ بھی نہ آیا، تجھے گڑگڑ ہو جی پوئے ماں آیا، ہاں میں تجھے بنا کچھ بھی نہ آیا. آج جس ٹاپک پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ اٹس ٹائپس. ایز یو نو ویری ویل کہ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. ہم پہلے بھی جنریشنز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہم لوگ فرسٹ جنریشن کیا ہے، سیکنڈ جنریشن کیا ہے، تھرڈ کیا ہے، فورتھ کیا ہے، ففتھ کیا ہے. ہم آج کل فرسٹ جنریشن میں ہیں. فرسٹ جنریشن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جنریشن ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے میں پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکا ہوں. آج میں پھر بھی وہی چیزیں دوبارہ ریپیٹ بھی کروں گا اور اس کو فرٹر الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کہا جاتا ہے کہ ہیومن بینگ جب ایسا سسٹم بنائے جو کہ انسان کی طرح کام کرے مگر وہ انسان نہ ہو. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مشینز کی، کہ کمپیوٹرائز مشینز ایسی بنائی جائیں جو کہ آرٹیفیشلی اس میں انٹیلیجنس کو ٹرانسمٹ کیا جائے اور وہ سسٹم ویسے ہی کام کرے جیسے ہیومن بینگ کام کرتا ہے. مگر اللہ پاک نے جو سوچنے کی صلاحیت انسان کو دی ہوئی ہے وہ مشینز کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. ہاں، انسان اپنے جو ہے وہ صلاحیتوں کے حوالے سے ڈیٹا کو انپٹ کر سکتا ہے سسٹمز میں، پر وہ سسٹمز اکارڈنگلی کام کر سکتی ہیں، مگر وہ سسٹم کبھی بھی کمپلیٹ انسان نہیں بن سکتی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے؟ ایسا سسٹم، ایسا کمپیوٹرائز سسٹم بنایا جائے جو کہ بالکل انسان کی طرح کام کرے مگر وہ انسان نہ ہو. آرٹیفیشلی مینولی ہم اپنی انٹیلیجنس کو، ہیومن کی جو انٹیلیجنس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں مشینز میں. پھر وہ روبوٹس بھی ہوتے ہیں، مشینز بھی ہوتی ہیں، سافٹ ویئر پروگرامس بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس کو ہم لوگ کمپلیٹلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دو میجر ٹائپس کو ڈسکس کرنے والے ہیں. جی ہاں، دیر آر ٹو میجر ٹائپس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. نمبر 1 جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نمبر 2 نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جی ہاں، پہلی ٹائپ جو ہے وہ ہے جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دوسری ہے نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس. جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے
اس کو ہم کہتے ہیں اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم لوگ جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. اور دوسری ہوتی ہے نیرو, جس کو ہم ویک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اسٹرانگ اور ویک ان دونوں میں کیا فرق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہ ہوتی ہے جو کہ کمپلیٹلی ہیومن کی طرح کام کرنا شروع کر دے. ساری انسٹرکشنز, جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں, ہم میپس کی بات کرتے ہیں, لوکیشنز کی بات کرتے ہیں, تو لوکیشنز کا سافٹ ویئر بھی آپ لوگوں کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. یوٹیوب کا آج کل کا جو موڈ ہے وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. بہت سارے ایسے سافٹ ویئر جو آپ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ انسان ساری اپنی جو ہے وہ ایبلٹیز مشینز میں ٹرانسمٹ کرتا ہے, وہ مشینز خود ہی ڈیسیشن میکنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو جہاں پہ کمپلیٹلی ملٹیپل ڈائمینشنز, جب ساری چیزیں مشینز میں ٹرانسمٹ کی جائیں, وہ کمپلیٹلی انسان کی طرح کام کرنا شروع کر دیں, تو وہ اسٹرانگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کیٹیگری میں آتی ہے, جس کو ہم جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے نیرو یا ویک, جس کو ہم لمیٹیڈ بھی کہتے ہیں, کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتا ہے مگر وہاں پہ کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوتی. کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے یا دوسرے بھی ہیں ہمارے, جس میں وہ ہم باتیں کرتے ہیں, ان سے سوال پوچھتے ہیں, مگر ان کے ڈیٹا بیس میں, سینٹرلائز ڈیٹا بیس میں لمیٹیڈ ڈیٹا ہوتی ہے, تو وہ اکارڈنگلی اس ڈیٹا کے حساب سے آپ کو ریسپانس کرتے ہیں. نیرو والے ریسپانس دیں گے مگر لمیٹیڈ دیں گے, کمپلیٹ آپ کو نہیں دیں گے. تو نیرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کا جو ہوتا ہے وہاں پہ ڈیٹا کی لمیٹیشن ہوتی ہے, اور جنرل آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے جس میں اسٹرانگ ہم بات کرتے ہیں کہ ساری کمپلیٹ انفارمیشن فرام اے ٹو زی وہ انوالو ہوتی ہے. تو وہ سسٹم خود ہی مشین لرننگ کیٹیگری میں آتے ہیں. وہاں پہ ساری ڈیسیشن میکنگ وہ خود کرنا شروع کر دیتے ہیں, مگر وہ کتنا بھی کام کیوں نہ کر لیں انسان کی طرح, مگر وہ انسان نہیں بن سکتے. تو یہ آج ہمیں ٹائپس کو دیکھنا تھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے کیا وہ آپ کو بتانا تھا, اور اس کی ٹائپس کو بتانا لازمی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کچھ کنسیپٹس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈفرینٹ کنسیپٹس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. مگر آپ کو پتہ ہے آخر میں اپنی بات کو کچھ لائنوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں. ڈاکٹر راحت اندوری انڈیا کا ایک بڑا مشہور شاعر گزرا ہے. اس نے دنیا کے سچ کو لوگوں کے سچ کو اپنی شاعری میں بیان کیا ہے. تو وہ 4 لائنیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اس نے کہا تھا, عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں, عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں, میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں, میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں اوقات ہے کیا میری, ایک اخبار ہوں اوقات ہے کیا میری, مگر دنیا میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.